السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار قربانی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عقیقے اور قربانی میں کس قسم کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری یہ کہ یہ غلط فہمی ایک 1450 سال پہلے جو مذہب دنیا میں جس نے اپنا ڈنکا بجوایا اور لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کی، آخر 1450 سال کے باوجود بھی بھارت میں اس قسم کی غلط فہمیاں کیوں پائی جاتی ہیں، یہ دونوں باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کر لیتے ہیں کہ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ میں پوائنٹ وائز بات کر رہا ہوں، یہ مطلب یہ کوئی آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس میں ضرور شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر علماء یا وہ لوگ جو تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جن کا کام دعوت دین ہے، اگر ان کے درمیان میں یہ بات آ جائے کہ ہم منکر پر بات نہیں کریں گے، اگر یہ پالیسی اختیار کر لیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہر غلط فہمی منکر پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے منکر پر گفتگو کرنا چھوڑ دیا تو پھر عوام کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں اور غلط باتیں جو ہے اس کا پرچار ہوگا اور وہ باتیں تیزی سے بڑھیں گی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت دین کا جو ہے دن بھر کا اوڑھنا بچھونا ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا چہرہ، دیکھتے ہیں لوگوں کے عادت و اطوار دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن ہم کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں ان باتوں کو کہہ دوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو لوگوں کی ناراضگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی ٹوٹ جائے گی، اتنا جو ہمارے ساتھ بھیڑ اکٹھا ہے وہ بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ تو ناراضگی اور ناراضگی نہ ہو اور بھیڑ ہمارے ساتھ جٹی رہے، اس بات کو ہم سامنے رکھتے ہیں، لہذا جو ہے وہ حق بات نہیں کہتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑا سانحہ ہے بھارت میں خاص کر کہ دین کی تبلیغ میں مطلب دعوت دین کا کام ان لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے یا وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اب اس میں سوشل میڈیا پورا رول ادا کر رہی ہے کہ ان کو معلوم ہو کچھ نہیں معلوم ہو، کچھ بھی نہ معلوم ہو، ایڈمن بن گئے ہیں مختلف قسم سے کم علم لوگوں کو دین کیسے بتایا جائے، دین میں کیا باتیں بتائی جائیں، اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب کم علمی اور کم علم لوگ جب دین کا پرچار کریں گے، جیسے کسی ایک ایسے آدمی کو میتھ کا پروفیسر بنا دیا جائے، میتھ کا ٹیچر بنا دیا جائے جس کو میتھ نہیں آتا ہو، تو وہ جتنی باتیں کرے گا، جس طریقے سے سمجھائے گا، جس طریقے سے بات کرے گا، سب کا نتیجہ ایک عجیب و غریب قسم کا نکلے گا۔ یا تو تھوڑا موڑا جانتا ہوگا تو بھی نتیجہ خراب نکلے گا، اور اگر ایک دم نہیں جانتا ہوگا تو اور خطرناک نکلے گا۔ یہ ایک بڑا سانحہ بھارت میں ہو رہا ہے اور ہوا کہ ہر معاملے میں مطلب ایک آدمی اگر 5 وقتہ نمازی ہو گیا تو فوراً مفتی بن جاتا ہے، ذرا سے دینداری انہوں نے اختیار کیا تو فوراً فتویٰ دینے لگتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے کھڑے ہو کر کے مسجد میں جو ہے وہ تقریریں شروع کر دیتا ہے، اور ہم ذمہ داروں نے اور مسجد کے ذمہ داروں نے ایسے لوگوں کو ممبر دے دیا ہے کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے یا صلاحیت ہے تو ناقص ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں، کیونکہ وہ غلط باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک صاحب، میں کتنی باتیں کہوں، ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر میں جب سوال ہوا تو انہوں نے کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا،
تو انہوں نے کہا کہ فرشتے سے کہ میں پہلے اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے اس قسم کی تقریر اگر کی جائے اور اس قسم کی باتیں کی جائیں تو لوگوں میں کیسے جو ہے وہ صحیح اسلام آ سکتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس دیش میں تقریباً اسلام کو آئے ہوئے 1100 سال ہو رہے ہیں، ایسے دیش میں جو ہے وہ ابھی بھی اتنی اس قسم کی غلط فہمیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ کہہ لیجیے ایک جملے میں کہ دعوت دین کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں یا انہوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے جن کے اندر دین کا نہ فہم ہے اور نہ دین کا علم ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی جیسا بھی ہوگا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ایک سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اس پر سب کا ہمارے مسلمانوں کا یقین ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھرم اپنے سچائی کی بنیاد پر لوگوں میں غالب ہو جائے، لہذا مختلف قسم کی عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر سازشیں رچی جاتی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں کیسے پیدا کی جائے۔ تو وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اسے میڈیا ایک بڑا رول ادا کرتی ہے، سازش کرنے والے ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں، اور فتنہ پرور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو جو ہوا دیتے ہیں۔ اور ایک وجہ اور ہوتی ہے کہ اصل چیز سے ڈائیورٹ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب رفع الیدین، آمین، ایسے اس قسم کے مسائل پر کہ مولانا فلاں حدیث ہے آپ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے، جس نے آپ سے پوچھا ہے اس نے کبھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ اس نے کبھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ یہ کبھی بتایا آپ کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں۔ وہ بتانے کے بجائے ہم اس کو اس بات پر الجھا رہے ہیں کہ رفع الیدین کرے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بقول ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ایک ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آتے ہیں قربانی کے بارے میں، جو اس پر ہم کو اصل بات کرنی ہے۔ اب قربانی کے بارے میں بھی مختلف قسم سے غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ اس کا الٹا کہ اگر عقیقہ آپ کر رہے ہیں تو قربانی بھی کریں، حالانکہ عقیقہ قربانی دونوں الگ الگ میٹر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ گھر کا ایک بڑا آدمی جو ہے وہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی اور ایک اپنی طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اپنی طرف سے قربانی کی اور گھر والوں کی طرف سے کی تو گھر والے میں تو آپ بھی تو شامل تھے، آپ کو دو قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ کیا چلا کہ اپنی قربانی جو کی وہ آپ کی ضروری قربانی تھی، گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیا کیونکہ ان کے اوپر قربانی فرض نہیں تھی۔ تو اسلام میں جو فرض ہوتا ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی انڈیویجول ہوتی ہے، انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ امی نے نماز پڑھ لیا ہے لہذا اب گھر کے کسی فرد کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے زکوٰۃ دے دیا ہے تو بیٹا بڑے مالدار ہو، نہیں ابا نے زکوٰۃ دے دیا ہے تو ہماری زکوٰۃ چلے گی، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ لہذا یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے آدمی جو ہے وہ سب سے پہلا لقمہ کھائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عید سے پہلے، نماز سے پہلے یا قربانی سے پہلے آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں، اور وہ بھی مستحب ہے۔ اب اس میں روزے کی طرح رہنا، فجر مطلب صبح صادق سے لے کر کے جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی اور یہ کہنا کہ ہم روزے سے ہیں، یہ ایک دم غلط بات ہے، ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ قربانی میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ خسی جانور، یعنی جن کا بیضہ نکال دیا جاتا ہے، انڈا نکال دیا جاتا ہے، جس کو بدی بھی کہتے ہیں، خسی جانور کی قربانی کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چوچا پیدا کیا گیا جو ہے وہ اہل تشیع یا بعض ہمارے لوگوں نے بھی کہا، تو یہ وہاں سے ان سے متاثر ہوئے۔ حالانکہ محتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حدیث بھی ہے، محتانی بھی اپنی جیب سے تو بات کہتے نہیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ
ہمارے نزدیک تو بدی خطی یعنی خسی بدی خطی نہیں، بدی کی قربانی جو ہے وہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کی قربانی کی ہے، مطلب جو جانور تھا خسی تھا اس کی قربانی کی ہے۔ اب یہ شیعوں کی طرف سے آ گیا مسئلہ اور ہم جو ہے وہ متاثر ہو گئے اور ہم بھی یہ جملہ کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے وہ بکرا ہو یا جو بھی جانور ہو، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ تو اسی طریقے سے عقیقے کا گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ ماں باپ اور نانا نانی دادا دادی یہ لوگ عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں پورا گھر کھائے، جو بیچارے اصل لوگ ہیں ان کو گوشت سے محروم کر دیا جائے۔ عجیب عجیب فلسفہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو عقیقے کا جانور ہوتا ہے اگر اس کو گوشت کاٹا جائے تو اس کی ہڈی توڑی نہ جائے۔ اب معلوم نہیں یہ سب فلسفے کہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلمین کو نہیں دیا جا سکتا، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی زمزم کا پانی تو جب وہی کنواں تھا عرب میں تو سارے لوگ اسی سے استفادہ کرتے تھے، اور جو مسلمان تھے غیر مسلم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس میں سارے لوگ پیتے تھے، لہذا ہم نے جو ہے اس کو باؤنڈ کر دیا کہ زمزم کا پانی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور عقیقے کا گوشت یہ کیا کہتے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ ایک دم دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرنا یا عقیقے کے گوشت کو 3 حصہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ ایک مستحب بات ہے۔ آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سب لوگ مل کر کے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی واجب کا درجہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ قربانی کا گوشت ایک برکت کا گوشت ہے، تو سب کے حلق میں برکت کی چیز پہنچ جائے، غریب بھی کھا لے، رشتہ دار بھی کھا لے، گھر والے بھی کھا لیں، لیکن یہ واجب کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت قربانی نہیں کر سکتی ہے، حالانکہ عورت قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ قربانی کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو مرد بھی نہ جانے تو وہ اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ جو قربانی کرنا نہ جانے اس کو کیسے قربانی کرائی جائے گی، لیکن اس وجہ سے کہ عورت ہیں آپ قربانی نہیں کر سکتی، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ عورت کی تو کیا عزت اسلام نے کی ہے وہ آپ کو دی ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پیر کے نیچے جنت رکھی گئی، ان کی خوشنودی اور مطلب ان کی رضا کو اللہ کے رسول فرمایا کہ جس کے گھر والے راضی وہ آدمی اچھا ہے۔ بیٹی کی پرورش پر اتنی بڑی فضیلت جنت کی سنائی گئی، اس عورت کو تم نے جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے محروم رکھا ہے، تو یہ جو ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح قربانی کے خون کے بارے میں الگ الگ لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ بعض لوگ قربانی کا خون جو ہے وہ جب بنیاد ڈالتے ہیں تو اس کی بنیاد میں قربانی کا خون ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں درخت میں ڈال دیا جائے تو درخت میں بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کا گوشت بچوں کے بدن پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ جانوروں کے مطلب جو دل چاہا اس نے وہ اپنا مسئلہ بیان کر لیا، حالانکہ قربانی کے خون کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے خون کو جو ہے نا وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، حالانکہ یہ بھی ایک دم غلط بات ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گاڑی وغیرہ پر جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے لے جا کر کے لگایا جاتا ہے، جیسے سندور وغیرہ لگاتے ہیں ایسے لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی غلط فہمی میں ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ہے تو اس وقت جو ہے ازواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ بقیہ ان 10 دنوں میں ایک دم عام دن ہے، آپ جو ہے اس سلسلے میں اس کی کوئی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے اپنے طور پر مسئلے بیان کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے درمیان میں یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے والدین کی قربانی ہونا چاہیے پھر جو ہے وہ ہماری قربانی۔ بھئی قربانی جس کے اوپر فرض ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعتن یا من وجد ساعتن، جو آدمی جو ہے وہ وسعت محسوس کرے یا وسعت کسی کے اندر پائی جائے تو ایسی شکل میں اس کے اوپر قربانی ہے۔ تو اس میں اماں ابا سے یا گھر والوں سے جو بھی صاحب نصاب ہوگا
اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اماں ابا نے قربانی نہیں کی ہے یا اماں ابا کی ہم پہلے کریں, اب پہلے اماں ابا کے کرنے میں اماں ابا پر قربانی ہی واجب نہیں تھی, اور جس کے اوپر واجب تھی اس کی طرف سے قربانی ہوئی نہیں, اور جس کے اوپر واجب نہیں تھی اس کی قربانی ہو گئی. ایک دم عجیب و غریب بات ہے. لہذا اس کا بھی جو ہے وہ اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جس کے نام پہ قربانی ہو وہ آدمی قربانی کے وقت میں وہاں کھڑا رہنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کم سے کم چھری میں شرکت کرنا ضروری ہے ذبح کرنے میں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانور کو چھونا ضروری ہے. یہ ساری باتیں خرافات ہیں. افضل ہے کہ جب قربانی کسی کی ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے کرے, وہاں پہ موجود رہے. یہ ایک افضل ہے, مستحب ہے. لیکن یہ کہ قربانی نہیں ہوتی, یہ جو غلط فہمی پیدا کی گئی, یہ غلط بات ہے. اسی طرح بعض علاقوں میں جو ہے وہ قربانی کے سے پہلے جانور کو غسل دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ مطلب فوراً اسی وقت جس وقت ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وضو تک کراتے ہیں. وضو میں اب ہر علاقے میں چونکہ الگ الگ ہے, میں کہاں تک بیان کروں. یہ تو جو ہم سے لوگوں نے مسئلے پوچھے واٹس ایپ کے ذریعے تو مجھے معلوم ہوا کہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے, تو اس کو میں نے ایک لسٹ بنا ڈالی اور بنا کر کے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں ہے کہ جب قربانی کی جائے تو اس وقت درود شریف بھی پڑھا جائے. بھئی دیکھیں, اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر آنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیسے کی ویسے قربانی کریں. اچھا, بعض لوگ بیچارے اس لیے پریشان ہے کہ قربانی کی دعا نہیں یاد ہے, قربانی کیسے کی جائے. حالانکہ قربانی کی اصل جو بات ہے, بقیہ ساری چیزیں مستحب ہیں. وہ جو پڑھا جاتا ہے انی وجہت وجہیہ, وہ آیت پوری, اللہم تقبل, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں, سنت ہے, پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر ایسی شکل میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا تو پھر ایسی شکل میں قربانی جائز نہیں ہوگی. کوئی بھی ذبیحہ جائز نہیں ہوتا ہے اگر جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑا جائے. تو اصل اس میں صرف بسم اللہ اللہ اکبر ہے. بعض لوگوں کے نزدیک صرف بسم اللہ ہے, لیکن بہرحال بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ کم سے کم اتنا پڑھ لے تو قربانی جائز ہو جائے گی. لہذا نہ اس میں دعا کی بات ہے کہ دعا واجب ہے, نہ درود کی بات ہے. چونکہ ہم اپنے مرضی سے دین کو بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لہذا اس قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بعض, اب تو خیر بہت کم ہوا ہے ماشاءاللہ, پہلے یہ ہوتا تھا ہم لوگوں کے بچپن میں بھی کہ قربانی جو ہوگی نا تو پیر جو ہے نا وہ فلاں قوم کو جائے گا, سر جو ہے وہ ناؤ کو جائے گا. ایسے قسم سے لوگوں نے بانٹ رکھا تھا. اور وہ ججمانی کہلاتی ہے کہ رعایت کو وہ ایک ایک حصہ دے دیا جاتا تھا, کلیجی فلاں کو جائے گی. حالانکہ ایک دم غلط بات ہے, اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے کہ قربانی گھر پہ نہیں کی جا سکتی ہے, قربانی گاؤں میں کہیں بھی نہیں کی جا سکتی ہے. فلاں درگاہ پہ فلاں آستہ پہ جا کر کے جو ہے قربانی کی جائے گی, بعض درگاہوں پہ جا کر کی جاتی ہے. یہ جو یا بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ فلاں جگہ خاص مخصوص جگہ بنا دی گئی ہے, اس کا کچھ بھی نام دے دیا گیا ہے کہ وہاں پہ قربانی ہوگی. اس قسم کے عقیدہ اگر رکھا جاتا ہے تو شرکی عقیدہ ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اس طریقے سے قربانی کے بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. بہرحال میں ساری غلط فہمیوں کو تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال اب آپ کو سنت طریقہ بتا دیتا ہوں اور بات اپنی ختم کرتا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کے سامنے جو ہے وہ چھری نہ تیز کی جائے, جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے, قبلہ رخ اس کو لٹال دیا جائے, اور قربانی جو کر رہا ہے وہ اگر دعائیں یاد ہیں تو پہلے دعا پڑھ لے. میں نے باقاعدہ دعائیں لوگوں کو بھیجی ہیں, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ جو ہے جانور کو ذبح کر دے, اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی کھال نہ نکالے. یہ اصل طریقہ ہے, اس طریقے سے قربانی ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط فہمیوں کو جو ہے وہ دور فرمائے اور ہمارے اندر صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.